ہوتے ہیں اور زندہ کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو آج تک مسلمانوں کی پالیسی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم ماتم کریں تو کہتے ہیں زندہ ہیں، ہم مدد مانگے تو کہتے ہیں مردہ۔ اگر ہم کہیں گے یہ زندہ ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی مدد مانگتے ہو، یہ تو مردہ ہے۔ خدا نے چھٹا پارہ شروع یہاں سے کیا ہے، نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز پہ رونا، مگر جہاں ظلم ہو وہاں اجازت۔ اگر تجھے زندہ کے ماتم کی اتنی تکلیف ہے، یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، نبی تھا، جانتا تھا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی 40 سال رویا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ مظلوم کو رویا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں علم سے شفا کیسے مانگ لیتے ہو، کپڑا شفا کیسے دیتا ہے؟ کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا۔ اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی تھی۔ لاکھوں دلائل، ہزاروں دلائل، جناب سارا کا چہرے پہ پیٹنا قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو پچھلے نبیوں کی بات ہے، ہمارے نبی کے دور میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو چلے پھر میں حوالہ لکھوا دیتا ہوں۔ حوالہ لکھ لیجئے، مدارج النبوہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، مذہب اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے جب جنگ احد میں رسول کے چچا حمزہ شہید ہو گئے اور احد کے شہداء کا ماتم مدینے میں ہو رہا تھا۔ اب جو لفظ بالکل لکھے ہیں میں وہ لفظ پڑھوں گا تاکہ کل کو کوئی ویڈیو کیمرے میں میری ویڈیو لے کے کتاب کے ساتھ ٹیلی کرے تو وہ یہ نہ کہے یہاں لفظ اور تھے ممبر سے اور بیان کیے گئے۔ میں وہی لفظ پڑھتا ہوں جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جب رسول مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ ماتم کدا کہتے ہیں ماتم کرنے والی جگہ، یا میں اس کا آسان لفظ کروں امام بارگاہ۔ پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ رسول نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ احد کے شہداء کے ورثہ اپنے شہداء کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ رسول نے ٹھنڈی آہ بھر کے، یہ محدث دہلوی کا لفظ، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے رسول گھر گئے، انصار اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنی اپنی عورتوں کو بلایا، بچوں کو اکٹھا کیا اور رسول کے دروازے پہ لے کے آئے۔ میں جملے پڑھ رہا ہوں مدارج النبوہ سے۔ انصار صحابہ اپنی عورتوں کو لے کے رسول کے دروازے پہ آئے۔ پہلی ماتمی سنگت صحابہ کے گھروں سے نکلی، رسول کے دروازے پہ آکے صحابہ کی عورتوں نے اونچی آواز سے رسول کے چچا حمزہ پہ آہو فریاد کرنا شروع کی۔ محدث دہلوی کہتے رسول اندر تھے، رسول نے پوچھا یہ میرے دروازے پہ کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے چچا حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جملے محدث کے نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ شاہ عبدالحق کہتا ہے رسول نے مصلی پہ دعا کی ہاتھ بلند کر کہا میرے اللہ جو میرے چچا کو رونے کے لیے انہیں بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، انہیں بھی بخش، ان کی اولاد کو بھی بخش، ان کی اولاد کو بخش۔ ہر عبادت ایک نسل بچاتی ہے، حسین کا ماتم 3 نسلیں بخشوا دیتی۔ سنی کتاب سے دلیل، ایک اور دلیل سن لو جلدی جلدی۔ اب ایسے کرنی کو خبر ہے نبی زندہ ہے، صرف نبی کا دانت زخمی ہوا ہے، ٹوٹا نہیں۔ آج کے بعد نہ کہنا نبی کا دانت ٹوٹا، ٹوٹنا عیب ہے، رسول بے عیب۔ دانت ٹوٹ جاتا چہرے میں نقص آ جاتا، جہاں نقص ہو وہ کامل نہیں ہوگا۔ دندان مبارک زخمی ہوا، اویس کو خبر پہنچی، رہتا وہ کرن میں تھا، دیکھا پیغمبر کو تھا نہیں، پتھر اٹھایا، پہلا زخمی کیا، ذہن میں آیا کہ شاید نبی کا یہ نہ ہو، پھر دوسرا، پھر ذہن میں شاید یہ بھی نہ ہو، پھر تیسرا، سارے کے سارے توڑے، لہو منہ سے نکل رہا ہے،
نبی بیٹھے ہیں مدینے میں، یکدم نبی کے جسم میں جھرجھری آئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ رسول نے دیکھا میرے صحابیوں، مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں کرن سے آ رہی ہے. مجھے جنت کی خوشبو کرن سے آ رہی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں کون رہتا ہے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی کرن جائے، وہاں میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اسے میرا سلام کہنا. میں بات سمجھا ہی نہیں سکا. محمد وہ ہے جسے اللہ سلام کر رہا ہے. نبی وہ ہے جو اپنے عاشق اور اپنے ماتمی کو سلام کر رہا ہے. نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جلدی جاؤ تیز رفتار گھوڑا لے کے جاؤ اویس کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے لاؤ، میں زندہ تھا. اس نے زندہ کی یاد میں ماتم کیوں کیا؟ نبی نے کہا اسے جا کے خوشخبری دو کہ تمہیں نبی سلام کہہ رہا ہے. چل نبی نے تو محبت میں کہہ دیا تھا، خدا ہی کہہ دیتا کہ جسم میرا تھا، میں نے تجھے امانت دی، تو نے اسے زخمی کیوں کیا؟ خدا نے بھی لاڈ کی انتہا کر دی. خدا نے بھی جنت سے کیلا فرش پہ بھیج دیا کہ اب منہ میں دانت نہیں ہے، غذا نرم چاہیے، چبا نہیں سکتا. جنت سے کیلا اویس کی محبت میں آیا. پھر تو مولوی کو مان لینا چاہیے نا، عشق میں ماتم کرو، لنگر کے انتظام خدا کرتا ہے. ماتم کے لیے ایک نہیں 1000 دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، لیکن جس نے نہیں کرنا، ماتم رسم نہیں، ماتم عشق. تیرا دل تڑپے کہ 2 ہاتھ سینے پہ مار، اسے ماتم کہتے ہیں.